پہاڑوں کا بھوت، وہ طاقت جو کشش ثقل، گریوٹی، سانپ کھانے والا جانور۔ السلام علیکم ناظرین، ہم سب نے کشش ثقل کے بارے میں سنا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو ہر چیز کو زمین کی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن کیا اب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا جانور بھی موجود ہے جو بظاہر کشش ثقل کو چیلنج کرتا ہوا لگتا ہے؟ یہ جانور عمودی چٹانوں پر ایسے چلتا ہے جیسے زمین نہیں بلکہ دیوار ہو۔ یہ پہاڑوں کی نوکیلی، خطرناک اور سیدھی چٹانوں پر بغیر پھسلے، بغیر رکے آرام سے دوڑتا ہے۔ ناظرین، مقامی لوگ اسے پہاڑوں کا بھوت کہتے ہیں کیونکہ یہ جانور اچانک ظاہر ہوتا ہے اور اگلے ہی لمحے چٹانوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے حیران کن جانور مارخور کی۔ ایک ایسا جانور جو نہ صرف خطرناک پہاڑوں کا بادشاہ ہے بلکہ سانپ کھانے والا بھی سمجھا جاتا ہے، اور جس کے سینگ اتنے مضبوط اور مڑے ہوئے ہیں کہ دشمن اس کے قریب آنے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے۔ لہذا ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اب جانیں گے کہ مارخور چٹانوں پر کیوں نہیں گرتا۔ کیا واقعی یہ سانپ کھاتا ہے یا صرف کہانی ہے؟ اس کے سینگوں کا اصل راز کیا ہے؟ اور کیوں سائنس آج بھی اس جانور کی طاقت پر حیران ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دوستو اس ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسکپ مت کیجیے، کیونکہ آگے وہ حقائق ہیں جو آپ کو بے اختیار سبحان اللہ کہنے پر مجبور کر دیں گے۔ تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں پہاڑوں کے اس خاموش بادشاہ کی حیران کن دنیا۔ مارخور اتنی سیدھی اور خطرناک چٹانوں پر کیوں نہیں گرتا؟ سائنس کے مطابق مارخور کے پاؤں عام جانوروں جیسے نہیں ہوتے۔ اس کے کیار دو حصوں میں بٹے ہوتے ہیں اور ان کے نیچے ایک خاص قسم کی ربڑ جیسی نرم تہ ہوتی ہے جو چٹان کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے۔ جب مارخور پہاڑ پر قدم رکھتا ہے تو اس کا وزن ایک جگہ جمع نہیں ہوتا بلکہ پورا جسم توازن کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ اسی لیے وہ ایسی جگہوں پر بھی چل لیتا ہے جہاں انسان کا کھڑا ہونا بھی ناممکن ہے۔ ناظرین، بعض پہاڑ تو اتنے سیدھے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا کہتا ہے یہاں تو پرندہ بھی ٹھہر نہ سکے، مگر مارخور وہاں بھی ایسے چلتا ہے جیسے یہ اس کی اپنی دنیا ہو۔ اس غیر معمولی صلاحیت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جانور کشش ثقل کے قوانین کو بھی مات دے دیتا ہے۔ مارخور کا ماحول اور طاقت۔ مارخور عام جانور نہیں، یہ وہ مخلوق ہے جو 10,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر رہتی ہے، جہاں سردی ہڈیوں میں اترتی ہے اور سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، مگر مارخور کے لیے یہ سب معمول کی بات ہے۔ مارخور کا نام بھی اپنے اندر ایک کہانی رکھتا ہے۔ یہ لفظ فارسی زبان سے آیا ہے۔ مار یعنی سانپ اور خور یعنی کھانے والا۔ قدیم لوگ مانتے تھے کہ مارخور سانپوں سے نہیں ڈرتا بلکہ ان کے زہر کو بھی شکست دے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس جانور کو پرانی طاقتوں سے جوڑا گیا۔ تحقیق کے مطابق مارخور عام طور پر گھاس پتے اور جھاڑیاں کھاتا ہے، لیکن پہاڑی علاقوں میں جب خوراک کم ہو جائے اور اچانک اسے کسی زہریلے سانپ کا سامنا ہو جائے تو مارخور پیچھے نہیں ہٹتا۔ مقامی لوگوں کے مطابق مارخور اپنے طاقتور کے آروں سے سانپ کو زمین پر دباؤ میں لے آتا ہے، پھر اپنے مضبوط سینگوں سے اسے قابو میں کر کے کھا بھی لیتا ہے۔ اسی لیے پرانے وقتوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ مارخور کے سینگوں میں سانپ کے زہر کو ختم کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ مارخور کے سینگ۔ مارخور کی سب سے پہچان بننے والی چیز اس کے لمبے مڑے ہوئے اور پیشدار سینگ ہے۔ یہ سینگ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ قدرت کی طرف سے دیا گیا مکمل ہتھیار ہے۔ یہ سینگ اوپر کی طرف ایسے گھومتے ہیں جیسے کسی ماہر نے انہیں خاص ڈیزائن میں تراشا ہو۔ جب مارخور خطرہ محسوس کرتا ہے تو یہی سینگ اس کی ڈھال بھی بنتے ہیں اور تلوار بھی۔ پہاڑی علاقوں میں جہاں برفانی چیتا، بھیڑیا یا جنگلی کتا حملہ کرے وہاں مارخور سیدھا بھاگتا نہیں بلکہ اچانک مڑ کر اپنے سینگ دشمن کی طرف جھونک دیتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق ان سینگوں کی ضرب اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا شکاری بھی ایک لمحے میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پرانے زمانے میں مارخور کے سینگوں کو طاقت، حفاظت اور زہر سے بچاؤ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ بعض لوگ تو انہیں روحانی طاقتوں سے بھی جوڑتے تھے۔ یہی سینگ مارخور کو صرف ایک جانور نہیں بلکہ پہاڑوں کی علامت بنا دیتے ہیں۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور بھی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ شمالی پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جیسے گلگت بالتستان، چترال، آنزہ اور سلیمان کے دشوار گزار پہاڑ۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں سردی ہڈیوں میں اتر جاتی ہے، راستے خطرناک ہوتے ہیں اور زندگی آسان نہیں ہوتی۔ لیکن مارخور ان حالات میں بھی نہ صرف زندہ رہتا ہے
بلکہ پہاڑوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب مارخور نابالغ ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ غیر قانونی شکار اور قیمتی سینگوں کی وجہ سے اس کی تعداد خطرناک حد تک کم ہو گئی تھی۔ لیکن پاکستان میں مقامی لوگوں اور حکومت کی کوششوں سے مارخور کو بچایا گیا اور آج یہ جانور دوبارہ پہاڑوں میں نظر آنے لگا ہے۔ یہ صرف ایک جانور نہیں، یہ پاکستان کی پہچان ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر انسان چاہے تو قدرت کے خزانے بچا بھی سکتا ہے۔ مارخور کی نسل اور بچوں کی تربیت۔ مارخور کی مادہ سال میں ایک بار نسل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور عام طور پر ایک بار میں 1 سے 2 بچے پیدا کرتی ہے، بعض اوقات 3 بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ بچے پیدا ہوتے ہی بہت کمزور اور ننھے ہوتے ہیں، لیکن چند ہی دنوں میں وہ پہاڑوں کی کھڑی چٹانوں پر بھی چلنا سیکھ جاتے ہیں۔ مادہ اپنے بچوں کے ساتھ مسلسل رہتی ہے، انہیں شکار اور خطرے سے بچانے کے لیے ہلکی حرکت اور تیز دوڑ کی مہارت سکھاتی ہے۔ بچے تقریباً 6 سے 8 ماہ میں آزاد ہو کر اپنی خوراک تلاش کرنے لگتے ہیں، لیکن زیادہ تر والدہ کے قریب رہ کر تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ مارخور کی اقسام۔ پاکستان میں مارخور کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں، ہر قسم کا اپنا رنگ، سینگ اور رہن سہن ہوتا ہے۔ سب سے مشہور قسم چترالی مارخور ہے، جو شمالی چترال اور آنزہ کے پہاڑوں میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد گلگت بالتستان کا مارخور اور خیبر پختونخوا کا مارخور بھی ہے۔ ان کی شناخت رنگ اور سینگ کی شکل سے کی جاتی ہے، کیونکہ ہر علاقے کے مارخور کے سینگ کا گیماؤ اور لمبائی مختلف ہوتی ہے۔ مارخور صرف پاکستان کا قومی جانور نہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک نایاب اور محفوظ جانور سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے ماہرین اس کی حفاظت کو قدرت کے توازن کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ سردیوں میں مارخور کا رنگ زیادہ گہرا اور موٹا ہو جاتا ہے تاکہ شدید سردی سے بچ سکے، جبکہ گرمیوں میں اس کی کھال ہلکی اور نسبتاً پتلی ہو جاتی ہے۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا قدرتی جیکٹ سسٹم ہے۔ جب مارخور پر خطرہ بہت قریب آ جائے تو یہ سیدھا بھاگنے کی بجائے اوپر کی طرف چڑھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے دشمن اتنی سیدھی چٹانوں پر اس کا پیچھا نہیں کر سکتے۔ مارخور کی سونگھنے کی حس اتنی تیز ہے کہ یہ کئی 100 میٹر دور سے شکار خطرے کو محسوس کر لیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسے دیکھ ہی نہیں پاتا اور مارخور پہلے ہی پہاڑ کی چوٹی میں غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ سبق اور پیغام۔ یہ جانور ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت شور میں نہیں، خاموشی میں ہوتی ہے، اور اصل بادشاہ وہی ہوتا ہے جو بغیر دکھاوے کے اپنی دنیا پر حکمرانی کرے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ یہ حیران کن حقائق امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اور ہاں، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو مارخور کی کون سی بات سب سے زیادہ حیران کن لگی۔